بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم ناپاکی میں کون سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری حائضہ عورتیں جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم ان ناپاکی کے دنوں میں کیا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک معمول یہ رہتا ہے کہ وہ پورا مہینہ سورہ مزمل، سورہ یاسین اور کچھ صورتیں رہتی ہیں جو ان کا ورد میں ہیں، ان کے ورد میں ہیں تو ان کو پڑھتی ہیں، تو وہ پھر یہ سوچتی ہیں کہ اب ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب ہم کیا کریں کیا نہ پڑھیں۔ تو دیکھیے قرآن مقدس کا ناپاکی میں چھونا بھی جائز نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ رہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مقدس کو ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ نہ ہی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی اس کو پڑھنا جائز ہے، نہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں زبان پاک ہوتی ہے، یہ ان کی کم خیالی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مثلا درود پاک اور ذکر و اذکار، دعائیں، یا لیٹرنگ میں جانے کی جو دعا ہے، لیٹرنگ سے باہر آنے کی جو دعا ہے، یہ تمام ذکر و اذکار جو ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کے علاوہ جتنی بھی ذکر و اذکار والی جو چیزیں ہیں، آپ کے ذکر والی ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ جو سورہ یاسین، یہ تو قرآن بھی ہے اور ہمارے اذکار میں سے بھی ہے، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ دیکھیے سورہ یاسین چونکہ ایک مطلق قرآن ہے تو اس لیے اس کو پڑھنا بہتر نہیں۔ ہاں کوئی چھوٹی آیت ہو، کوئی چھوٹی صورت ہو جو آپ کے ہر وقت ورد میں ہے، تو آپ اس کو دعا کے طور پہ کہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں یا ہم دعا کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو دعا کے طور پر اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان پڑھتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر انسان اس کو اپنے روزانہ ورد ان کا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، تو پھر وہ صرف اس کو دعا کے طور پہ کہ میں دعا ہے میرے اذکار میں سے ہے، اس بیس پر اس نیت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن مقدس کو مکمل طرح سے جس طرح سے عام دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، اس طرح سے ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ قرآن مقدس کے علاوہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ذکر و اذکار والی ہیں، درود پاک ہیں، یہ تمام چیزوں کو وہ ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں، اور تمام چیزیں قرآن مقدس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔